حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے سیف اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی. تو بخاری میں خود سیف اللہ لقب عبداللہ ابن عباس نے، کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ میمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھونی ہوئی دب لا کے رکھی. عربی میں دب کہتے ہیں، دال بات دب، اردو میں ہم اسے وہ گو، ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، سانڈا لفظ ہے اصل میں، چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، حلال ہے کیونکہ یہ سبزی خور ہے. ہاں یہ سبزی خور ہے، عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. گو دب کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی. دب لا کے رکھی گئی بنی ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانا شروع کیا اور حضور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے، وہ یعنی اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، یعنی حرام. ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ فرمایا حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے. یہاں تو کہتے ہیں جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اتار دو. کہنا نہ ہو قاضی ابو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں نا، کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری، تو اس میں بھی سیف اللہ کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ کو پتا ہے ذوالخویسرہ التمیمی نجدی خبیث جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے، وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے. کوئی کلمہ گو تو تھا نا وہ، اس کی نسل سے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ان کے خلاف قتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے. انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے. تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈیسیژن کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا، ایک جانے میں، اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے. تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے. کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا. لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے. وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے. تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، دوسرا کہتا نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا. یہ دونوں ایکسٹریم ہے. وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے رول ماڈل بنایا ہے، وہی بیلنس ہے. تو